اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ سوامی وویکانند کا چیپٹر پڑھیں گے، لیسن پڑھیں گے۔ سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان روحانیت اور خدا شناسی کی طرف تھا، جو ان کے والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بےلوث شخص تھے۔ ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا، جو اپنی مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھی۔ وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنی وسیع اور گہرے مطالعہ کی ڈاک بٹھا دی تھی۔ ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جوانی کے ایام میں وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا، جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا تو نومبر 1888 عیسوی میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے وہی سوال سری راما کرشنا سے پوچھا جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا۔ سوال یہ تھا، جناب، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سری راما کرشنا نے کسی توقف کے بغیر جواب دیا، ہاں، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہوئیں۔ کہتے ہیں سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے، یعنی سوامی وویکانند 12 جنوری 1863 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام نریندر دتا تھا۔ گویا کہ سوامی وویکانند کا اصلی نام کیا تھا؟ نریندر دتا تھا۔ بچپن ہی سے ان کا رجحان یعنی توجہ ذہن روحانیت کی طرف، خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننے کی طرف تھا، جو ان کی والدین، ان کے باپ کی تربیت کا اثر تھا۔ ان کے والد کا نام وشوناتھ دتا تھا، یعنی نریندر دتا کے والد کا نام تھا وشوناتھ دتا، جو ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بےلوث شخص تھے، یعنی خالص بےلوث ہو گیا، خالص یا شدھ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک شخص تھا۔ ان کی والدہ کا نام بھونیشوری دیوی تھا۔ ان کی ماں کا نام تھا بھونیشوری، جو اپنی مذہب کی سچی پیروی اور پختہ یعنی مضبوط سیرت کردار کی خاتون تھی۔ تو وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی، کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے
مطالعے کی ڈاک بٹھائی تھی، یعنی شہرت بٹھائی تھی. ڈاک بٹھانا ہو گیا شہرت بٹھانا. ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخی فلسفہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. کہتے ہیں جوانی کے ایام میں ویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مراحل سے گزرنا پڑا. جب ان کو خدا کے وجود یعنی اللہ کے ہونے پر شک ہونے لگا تو انہی دنوں میں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی، جس کا نام تھا، جو انگریزی پروفیسر ان کا نام تھا سری راما کرشنا، ان کے بارے میں سنا تھا. تو نومبر 1888 میں ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے اسے وہی سوال کیا جو انہوں نے آج تک کئی اور لوگوں سے پوچھا تھا. کیا پوچھا؟ کیا جناب آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ کیا کبھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو شری راما کرشنا نے بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر یا کسی توقف کے بغیر، سوچ سمجھ کے بغیر اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. میں خدا کو اتنا ہی دیکھ رہا ہوں جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا اتنا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا، یعنی مضبوط ہو گیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہو گئیں. وما علینا الا البلاغ المبین.